بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید عقیل الغروی صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور بیان ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اب ہوا کرتے تھے سوامی اگنیویش صاحب، اور ان سے کئی مرتبہ میری گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا، اور ایک مرتبہ تو واقعاً میرے لیے بہت سخت تھا ضبط کرنا۔ لکھنؤ میں ایک جلسہ تھا، اور اس جلسے میں موضوع یہ تھا کہ معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کے خلاف اصلاحی تحریک اٹھنی چاہیے، لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، لوگوں کو برائیاں معاشرے سے دور کرنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ خاص طور سے جو ان کے اہداف تھے اگنیویش صاحب کے اس وقت، وہ دو تین چیزیں تھیں۔ ان میں سے ایک تھی شراب خواری پر پابندی لگائی جائے، دوسرے بچیوں کا قتل۔ وہ قدیم زمانے میں تو زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، لیکن اب بھی ہندوستان میں یہ بات بہت عام ہے کہ ولادت سے پہلے وہ جو طریقے نئے ایجاد ہو گئے ہیں، وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ رحم مادر میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو اس کی پرورش کرتے ہیں، اور بیٹی ہے تو اسے قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی تحریک تھی کہ یہ نہ کریں۔ چند چیزیں تھیں، تحریک اچھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے بھی اسی میں دعوت دی تھی، میں بھی اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے تقریر کے آغاز میں 10-12 منٹ 15 منٹ انہوں نے مذہبی بحث چھیڑ دی، اور انہوں نے کہا مسلمانوں تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انہوں نے اسٹیج سے کہہ دیا، اور یہ اکثر کہا کرتے تھے وہ۔ اب وہ پہلا موقع تھا جب میرے سامنے کہا تھا، میرے لیے وہ لمحات ناقابل ضبط و ناقابل برداشت تھے۔ وہاں ایک صاحب جو بہت مشہور اور بہت ہی فعال IPS آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، منظور احمد صاحب، ان سے بھی آپ واقف ہوں گے، بعد میں وائس چانسلر بھی ہو گئے تھے آگرہ یونیورسٹی کے، بلکہ اس زمانے میں وہ وائس چانسلر ہی تھے۔ انہوں نے میرا چہرہ پڑھ لیا، اور وہ میزبانوں میں سے ایک تھے۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی، اور جمادی الاول میں اس عمل کو ایک بار لازمی کریں۔ مال میں اضافے کا عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا پھر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ مندرجہ ذیل اسمائے الہی پڑھیں، یا غنیوں یا مغنیوں۔ اسم آپ کو سکرین پر ظاہر ہو رہے ہوں گے، اور 41 دن کے بعد اثر آپ خود دیکھیں گے۔ امید ہے کہ مومنین اس عمل کو اپنی زندگی میں ایک بار لازمی آزمائیں گے۔ انتہائی مجرب عمل ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ اور وہ میزبانوں میں سے ایک تھے، تو فوراً اسٹیج پہ آ کے انہوں نے میرے دونوں شانے پکڑ لیے، دبائے، میرے کان میں کہا کہ آپ ضبط کر لیجئے، میں سنبھال لیتا ہوں۔ یعنی کبھی کبھی دیکھیں نا، یہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی یہ جملہ کہہ کے چلا جائے میرے سامنے سے کہ لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ۔ بہرحال میں نے بہت ضبط کیا، اور اس کے بعد جلسے کے اختتام کے بعد اگنیویش صاحب سے میری بہت کھل کے گفتگو ہوئی، مکالمہ ہوا۔ اب وہ مکالمے کا ایک جملہ یہاں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ پورا پس منظر اس لیے بیان کیا کہ آج کل ماشاءاللہ جوان جو ہیں ہر طرح کی بحثوں سے جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر سب کچھ موجود ہے، اور ہر طرح کے نظریات، ہر طرح کی آئیڈیالوجی، ہر طرح کی تھیولوجی، ہر طرح کی لاجیز موجود ہیں۔ تو اگر یہ فلسفہ کوئی پیش کرے، اچھا دیکھیے یہ فلسفہ ایسا ہے کہ کبھی کبھی خود ہمارے یہاں جوش ملی آبادی تھے، جوش ملی آبادی نے ایک شعر کہا ہے، بہت مشہور ہے ان کا شعر، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ آپ بتائیے کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے ذرے ذرے کی بات کی، انہوں نے لمحے لمحے کی بات کی۔ صبح کیا ہے؟ لمحات کا مجموعہ، دور زمان، یعنی رات گئی صبح نمودار ہوئی۔ اس تغیر نے بتا دیا کہ کوئی متغیر کرنے والا موجود ہے۔ اس حرکت زمان نے بتایا کہ کوئی محرک موجود ہے۔ تو صبح
رات جب صبح ہوتی ہے اور صبح جب رات ہوتی ہے تو یہ وقت کا تغیر بتا دیتا ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی خالق ہے۔ تو اب ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں کہ اس سے پتہ تو چل گیا کہ خدا ہے، تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم نے خدا کا پتہ لگا لیا آزادانہ طور پر، ایسے اہل نظر ہیں، تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، جوانوں کے ناپختہ ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ ایک عرب شاعر کا پرانا شعر ہے، یہ شعر اپنی جگہ بہت عمدہ ہے کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے میں ایک نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ خالق ایک ہی ہے۔ ہر شے میں آیت موجود ہے۔ یہ بات تو خود قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید نے ہر چیز کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کتنی قسمیں کھائی گئی، کن کن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی؟ سورج کی، چاند کی، سورج کی پھیلی ہوئی روشنی کی، زمین کی، آسمان کی، رات کی، دن کی، لیل و نہار کی، ہر چیز کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور کہا گیا کہ وہ آیتن، یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے یہ رات آیت ہے، نشانی ہے۔ تو گویا رات نشانی ہے، صبح نشانی ہے، سحر نشانی ہے، شام نشانی ہے، گزرتا ہوا وقت نشانی ہے، زمین نشانی ہے، زمان نشانی، ہر چیز نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ تو پھر الگ سے رسول کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ کوئی آرگومنٹ پیش کرے آپ کے سامنے تو بہت سے جوان ڈگمگا جائیں گے۔ اس لیے یہ گفتگویں ضروری ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اس گفتگو کا ایک فقرہ نقل کر دوں۔ میں نے اگنیویش صاحب سے پوچھا کہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی، ذرا ذرا رسول اللہ، تو وہ آپ بھی رسول اللہ، میں بھی رسول اللہ؟ انہوں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا کہ پھر جو ڈاکٹر ایبورشن کرا رہا ہے وہ بھی رسول اللہ، اور جو عورت ایبورشن کرا رہی ہے وہ بھی رسول اللہ؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ۔ میں ان جملوں کو ممبر سے ادا کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ وہ سبجیکٹ وہاں یہی تھا۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یہ جتنے جرم کر رہے ہیں سب رسول اللہ، جو قتل کر رہے ہیں سب رسول اللہ، جتنے گناہ کر رہے ہیں سب رسول اللہ، چونکہ ذرہ ذرہ رسول اللہ، اس لیے رسول کی اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب سب رسول اللہ ہیں تو آپ کی تقریر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تحریک چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک رسول اللہ دوسری رسول اللہ کے سامنے تبلیغ کر رہا ہے، یہ کیسے رسول اللہ ہے کہ ان کو اصلاح کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ہر ایک کو اصلاح کی ضرورت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں جناب اگنیویش صاحب۔ تو وہ آپ سب سے بڑے رسول اللہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے رسول اللہ ہیں تو رسول اللہ، اگر رسول اللہ ہیں تو پھر ان میں گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان میں سے ہر ایک کو معصوم ہونا چاہیے تھا، کہیں دنیا میں کرپشن نہیں ہونا چاہیے تھا، کہیں کوئی بے نظمی بد نظمی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بے نظمی بد نظمی، یہ کرپشن، یہ گناہ بتاتا ہے، اور آپ کا یہ تقریر کرنا اور تحریک قائم کرنا بتاتا ہے کہ اصلاح کی ضرورت ہے اور کوئی مصلح ادھر سے آنا چاہیے۔ اسی ادھر سے آنے والے مصلح کا نام رسول اللہ ہے۔ گفتگو تو اور بھی بہت کچھ کی جا سکتی تھی، اور کی وہاں پر اس وقت بھی عرض کی جا سکتی، لیکن میں نے کہا کہ صرف یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ جان لیں کہ کوئی ہے خالق اور یہ مان لیں کہ کوئی ہے خالق۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس اخلاق کی بلندی پر فائز ہوں جس اخلاق کی بلندی پر خالق آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ آج کے اس ویڈیو میں علامہ سید عقیل الغروی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں بیان کرتے ہوئے بہت سی ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے بیان میں کہ جو مومنین کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ مولانا صاحب کا بیان اور یہ مختصر سا عمل جو کہ جمادی الاول میں کیا جائے تو انتہائی مجرب ثابت ہوگا، آپ کو پسند آیا ہے۔ اور ناظرین محترم، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اس ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کومنٹس لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔